بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن سے آپ عید میلاد النبی کے حوالے سے پورا مہینہ یہ نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرامز میں بارہا ذکر کیا کہ یہ سال 1447 ہجری یہ ختم مرتبت وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی جب آپ نے ہجرت فرمائی، اور یہ 1447 ہجری ہے۔ گویا ظاہری طور پر آپ کو اس دنیا میں آئے اس سال 1500 سال مکمل ہوئے۔ سچ ٹی وی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیشہ کی طرح جیسے ہم عشرہ رحمت مناتے تھے، اس مرتبہ ماہ رحمت منایا جائے، پورا مہینہ خصوصی نشریات کی جائیں۔ بہت سے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں، خبروں کے دوران، دیگر پروگرامز کے دوران احادیث نبوی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، عظیم شعراء کے اشعار ملاحظہ فرماتے ہیں۔ وہاں پر یہ پروگرام صبح درخشاں ہم روزانہ نشر کر رہے ہیں، اور سیرت کے مختلف تابناک پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ آج بھی ختم مرتبت کی ذات اور آپ کی صفات اور آپ کی مدحت سے متعلق ایک بہت تابناک موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ اردو ادب میں نعت کی روایت۔ ویسے تو ختم مرتبت کی بعثت کے ساتھ ہی، بلکہ بعثت سے بھی پہلے نعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں، اور بات یہ مسلم ہے کہ اردو کے پہلے نعت گو شاعر ختم مرتبت کی ولادت کے بعد وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ چلا آج تک، جو کچھ لکھا گیا کسی اور شخصیت کے بارے میں نہ نثر میں نہ نظم میں اتنا لکھا گیا۔ ہمارے ساتھ ایسی شخصیات موجود ہیں جو ادب پر دسترس رکھتی ہیں اور اس موضوع کے شایع نشان ہیں۔ جناب پروفیسر جلیل عالی صاحب، اردو ادب کے بہت وقی، برجستہ ادیب، شاعر، نقاد، اور نعت کے حوالے سے تو گہری نظر آپ رکھتے ہیں، خود بھی نعت کہتے ہیں، اور نعتوں پر آپ کی کتابیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور دانشور مکرم موجود ہیں، جناب محمد ادریس آزاد صاحب۔ آپ بھی شاعر ہیں، نقاد ہیں، اور نعت پر آپ کی بھی گہری نظر ہے۔ پروفیسر جلیل عالی صاحب، بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ بہت محبت۔ میں جب مختلف موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے انٹرو میں سنا، لیکن یہ موضوع جو مدحت کا موضوع ہے، نعت کا موضوع ہے، اس پر بات کرتے ہوئے تو میں فخر بھی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ بھی خیال ذہن میں ہے کہ بات ایسی ہو جو شایان شان ہو۔ ادب میں تو نعت کا تصور ہمیشہ ہی رہا، عربی ادب ہے، فارسی ادب ہے، اردو ادب تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ شروع ہی مذہبی شاعری سے ہوا، اور شاید اردو ادب بنا ہی مذہبی شاعری کے لیے ہے۔ تو نعت کے حوالے سے آپ فرمائیے گا۔ بہت اچھی آپ نے تمہیدی گفتگو کی تھی، تھوڑا سا میں اسے ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پھر آتے ہیں اس طرح۔ ضرور۔ ایک تو آپ نے حوالہ دے دیا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خود ایک نعت گو کی حیثیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتے ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں، تو لیکن انسانی سطح پر حضرت ابو طالب کا جیسے آپ نے ذکر کیا، ان کے 2 اشعار کا میں ترجمہ آپ کو پہلے سناؤں، پھر اس کے بعد واہ واہ، وہ کہتے ہیں وہ محمد نورانی چہرے والے ہیں جن کے وسیلے سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، واہ واہ، وہ یتیموں کے کفیل اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ واہ۔ اور ایک ان کا تو شعر بالکل کلمے کا ترجمہ سمجھ لیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، کیا بات ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بھتیجے محمد کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ واہ واہ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک پہلو کے آغاز کے نعت کا، لیکن اس سے بھی ایک اہم بات یہ ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجب کہتے تھے عرب کے مخالف کفار شعراء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ہے جو میری حمایت میں اسلام کی طرف سے ان کو جواب دے، تو حسان بن ثابت سامنے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعت کا بشری سطح پر تو آغاز ہی کلمی جہاد سے ہوا ہے، واہ 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 واہ، کتنی خوبصورت بات آپ نے کہ کی، واہ کفر کی جارحیت کے خلاف جو کلمی جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف کے حوالے سے، تو نعت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ واہ، اور پھر شاعر ایک مجاہد بھی ہوا۔ جی، مجاہد بھی ہوا۔ اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے خود کہا کہ عربی میں بڑی بڑی قصیدہ بردہ شریف، جی جی جی، کیا اس کے تو دنیا کے اتنی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے، واہ، اور ان کے ترجموں سے کی برکات آگے، یعنی کسی نے کسی غرض سے ترجمہ کیا، کسی نے اپنی کسی بیماری سے نجات کے لیے ترجمہ کیا، تو وہ ان کی جو تھیں حاجات وہ پوری ہوتی چلی رہیں، یہ برکات ہیں ان کی۔ اس کے بعد فارسی ادب میں بہت بڑی نعت لکھی گئی، بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے جب برصغیر کی بات کی تو برصغیر میں، آپ بلکہ اردو کی آپ نے بات کی کہ اردو میں نعت کی روایت، تو بالکل درست آپ نے کہا کہ اردو زبان ہی ہماری مذہبی ضروریات کی پیداوار، بالکل صحیح، کہ ہمارے صوفیاء کو اور ہمارے بزرگان دین کو جب تبلیغ کے لیے یہاں کے عوام سے رابطہ کرنا پڑا، تو اس کو کہتے ہیں نا، ترکی کا لفظ ہے اردو کی لشکری زبان ہے، تو یہ مختلف زبانوں سے مل کر یہ ایک بنی، اور آپ کو پتہ پھر تو یہ الاٹ ہی مسلمانوں کے نام ہو گئی۔ بے شک۔ اور جب زوال مغلیہ سلطنت ہوا اور انگریز آئے، تو اسی وقت ہندوؤں نے فوراً انگڑائی لی اور انہوں نے کہا جی جب انگریز یہاں سے جائیں گے تو ہندوستان کی زبان ہندی ہوگی، اردو نہیں ہوگی، تو یہ اردو انہوں نے مسلمانوں کو بلکہ وہ شاید دو قومی نظریہ جو سر سید نے پیش کیا، اس کا جو آخری تنکا تھا وہ یہی اردو کے خلاف۔ اس میں اردو میں یہ روایتی آپ سمجھیں کہ یہ امیر خسرو سے آپ بات اگر شروع کر لیں تو امیر خسرو نے نعت میں کچھ اشعار کہے، اور اس کے بعد یہ دکن میں مثلا امیر خسرو کا میں آپ کو سچ کہوں تو اے جانے جہاں سب تمہارے ہیں، چرند پرند اور انس و جاں سب تمہارے، ظاہر ہے اس وقت اردو کی یہی حالت تھی۔ اور سراج اورنگ آبادی کہتے ہیں گلشن ہستی میں خوشبو تیری یادوں کی ملی، تیرے صدقے سے ہوئی پیدا بہار زندگی۔ یہ 1715 سے 1766 کا زمانہ ہے۔ واہ، اچھا، یہ شعر ایسے لگتا ہے مجھے تو کہ جیسے آج سراج اورنگ آبادی کی بڑی صاف زبان ہوگی۔ اچھا، پھر محسن کا کوروی کا تو سارا فیلڈ ہی ہے، کیا بات ہے جی، اور اس نے اس کا جو قصیدہ لامیہ ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، کمال کا قصیدہ ہے۔ تو اس میں جو اہم بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ روایت اتنی مضبوط ہو گئی تھی نعت کی کہ چاہے کوئی ہندو، چاہے کوئی سکھ یا کسی اور مذہب کا بھی برصغیر کا بندہ اپنا دیوان مرتب کرتا تھا یا کوئی مثنوی کا آغاز کرتا تو شروع میں حمد و نعت لکھتا تھا اردو میں، تو یہ ایک رواج تھا اور ایک روایت بن گئی۔ تو یہ تھا پس منظر، مگر اس کے بعد میرا خیال ہے، میں اگر کہیں تو ابھی عرض کر دوں کہ ہماری اسی روایت کو ایک دھچکا لگا انگریزوں کے آنے سے اور ہمارے اشتراکیت کے مقبول ہونے سے اور انجمن ترکیب پسند مصنفین سے۔ اس سے یہ دھچکا لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری دنیا کے مزدوروں کو اکٹھا کرنا ہے۔ پھر اشتراکیت میں مذہب کے خلاف بہت جذبات پائے جاتے تھے کہ جی مذہب جو ہے یہ ذاتی ملکیت کو مقدس بناتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کو ذہنی غلام بناتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ سارے ادبی رسالے جو تھے وہ ہمارے تقویسن دوستوں کے پاس تھے، وہی لیڈ کر رہے تھے، تو اس میں نعت کا داخلہ ممنوع تھا۔ ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے انجم رومانی،
وہ اپنی نعت لے کے، میں ان مدیر کا نام نہیں لیتا کیونکہ بعد میں وہ مشرف اسلام ہو گئے، ان کے پاس گئے، وہ بڑا ایک مشہور رسالہ تھا، تو انہوں نے کہا نعت اس میں چھاپیے، تو انہوں نے کہا نعت کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں کہاں عربی روایت لٹریچر کی، کہاں پرشین کی روایت لٹریچر کی، کتنا بڑا نعت کے ادب کا سرمایہ، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ نعت کا ادب کے ساتھ کیا تعلق، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کارل مارکس پر بھی نظمیں چھاپیں، ہم لینن پر بھی نظمیں چھاپیں، تو نعت جو ہے وہ ادبی رسالے میں نہیں چھاپ سکتے۔ لیکن یہ جو ہے پھر تحریک دم توڑ گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سے سنیں گے۔ جناب پروفیسر محمد ادریس آزاد صاحب، اردو کی ابتدا، اور وہ جو باقاعدہ ابتدا کہہ لیں جو دکن سے شروع ہوئی، اور ولی دکنی اور دیگر شعراء نے، انہوں نے باکمال کلام کہا، اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق کہا، مولود کی محفلیں ہوتی تھیں، اور پھر وہاں سے دہلی، اور دہلی سے پھر لکھنؤ، اور پھر تو پورا بر صغیر، پاک و ہند۔ پروفیسر جلیل عالی صاحب نے بڑا درست فرمایا کہ پھر حمد اور نعت کے بغیر شاعری کا کوئی تصور، آپ نے تو کہا نا دیوان کا، جب وہ مرتب کرتے تھے، وہ دیوان نہ بھی ہو، شاعر نہیں کہلاتا تھا اگر وہ حمد یا نعت نہ کہے۔ فرمائیے گا۔ جی بالکل، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اردو کی جو غزل ہے، جس بھی قسم کی غزل ہو، معیاری ہو، تو اصل میں نعت ہی ہوتی ہے۔ مطلب میرا موقف یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اقبال کی ساری شاعری اصل میں نعت ہے، جی غور کریں تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اصل میں یہاں پہ ایک فلسافیکل پوائنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعت جو ہے وہ شاعر کے اندر سے تو آتی ہے، لیکن بیسیکلی نعت جو ہے وہ مسلمان سامع کاری کے اندر پہلے موجود ہوتی ہے شاعر سے زیادہ۔ اب اس کا میں ثبوت دوں۔ بہت خوب۔ غالب نے ایک اپنے دوست کو اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ایک غزل کہی۔ اب اس غزل میں غالب نے جہاں اس کا نام درج کر کے کہا، وہ شعر یہ ہے کہ ملا ہے غیر کو بھی تا اسے نظر نہ لگے۔ واہ۔ یعنی جو چیز اگلے مصرے میں آئے گی وہ غیر کو بھی دی ہے تاکہ میرے دوست کو نظر نہ لگ جائے۔ ملا ہے غیر کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے۔ اب یہ شعر کہنے کے بعد فوراً جو اس کے بعد غزل میں اگلا شعر ہے وہ ہے زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ پوری غزل بھی نعت نہیں ہے، لکھی بھی موسٹلی اس کے شعر دوست کے لیے گئے، اس سے پہلا شعر بھی دوست کے نام والا ہے۔ بالکل۔ تو عین ممکن ہے، گمان غالب ہے غالب کے بارے میں، کہ اس نے یہ بھی دوست کے لیے کہا ہو، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہ کسی جس اور نے روز اول سے یہ شعر سننے کے بعد غالب کے دوست کا سمجھا اور نعت کا نہ سمجھا، کوئی بھی نہیں ایسا۔ اس کا مطلب ہے وہ آپ کے اندر ہے نعت، بلکہ اکثر محفلوں کا آغاز اسی سے حمد کے بعد یا تلاوت کے بعد اس سے ہوتا ہے۔ دوسری میں ایک وہ چھوٹی سی یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ سر نے بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ دو نعت خوان تھے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دو نعت خوان، ایک حسان، ایک کعب بن زہیر۔ اب کعب بن زہیر نے جو قصیدہ رسول اطہر کا پہلا لکھا ہے، اس میں کعب بن زہیر نے جب رسول اطہر کو شمشیر ہندی کا لقب دیا، واہ کہ یہ چمکتی ہوئی شمشیر ہندی ہیں جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے، تو رسول اطہر نے اٹھ کے اپنی چادر مبارک کعب کو تحفہ دے دی۔ یہ پہلا قصیدہ بردہ۔ دوسرا قصیدہ بردہ جو امام بصیری کا ہے، وہ بیمار تھے، فالج ہو گیا تھا انہیں، تو انہوں نے، ان کی زبان بھی چلی گئی تھی، تو انہوں نے اپنے ذہن میں وہ قصیدہ کہا، اس وقت ان کی زبان بھی چلی گئی، تو اس سے ان کی زبان ٹھیک ہو گئی، اور انہوں نے، یہ روایت ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں بھی رسول اطہر نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ وآلہ وسلم نے وہ دیا، بردہ دیا. واہ. تو یہ دونوں قصیدہ ہائے بردہ ہیں. تو جو بصیری کا قصیدہ ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں اپنا حصہ ختم ضرور کروں. ضرور. میرے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فالج ہو گیا انہیں، اور ان کی زبان چلی گئی. انہوں نے بڑی مشکل سے کئی گھنٹے یا کئی دن لگا کے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، میں چھوٹا تھا، مجھے یہ سمجھا لیا کہ جو عربی ٹیچر ہیں نا ہمارے گھر کے کچھ فاصلے پر، ان کے پاس جاؤ اور ان سے امام بصیری والا قصیدہ بردہ شریف لے کر. واہ واہ. اور اب یقین جانیے باقی واقعہ میں آپ کے سامنے رہنے دیتا ہوں. کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اس کو سامنے رکھا، پڑھنے کی کوشش کی. کچھ ہی عرصے میں وہ اتنا صاف بولنے لگ گئے کہ انہوں نے جو پڑھاتے تھے بچوں کو، انہوں نے وہ پڑھانا دوبارہ شروع کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد یہ بہت روح پرور گفتگو ہو رہی ہے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک سامع بن کے بس سنتا رہوں آپ دونوں کو. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. مدحت ختمی مرتبت پر کیا خوبصورت گفتگو ہے اردو ادب میں نعت کی روایت کے حوالے سے. جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ ربیع الاول کا پروگرام صبح درخشاں آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں. ختمی مرتبت کی ولادت کا 1500 سالہ جشن سچ ٹی وی پر منایا جا رہا ہے. بہت سے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں، اور صبح درخشاں میں تو ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آج کا موضوع اردو ادب میں نعت کی روایت. اردو ادب کی دو بڑی ہمارے عہد کی بڑی شخصیات جناب پروفیسر جلیل علی صاحب، جناب پروفیسر محمد ادریس آزاد صاحب موجود ہیں. پروفیسر جلیل علی صاحب، ابھی جو ذکر کیا دکن، دکن سے پھر دہلی، دہلی سے پھر لکھنؤ، اور پھر پتہ نہیں بر صغیر پاک و ہند کے کس کس شہر میں جو نعت لکھی گئی اس کا اعلیٰ معیار زیادہ تر شعراء کے ہاں برقرار رہا. وہ شاید وہ جو ایک ایمان کی حدت ہوتی ہے، وہ اندر سے کوئی چیز کہلواتی ہے کہ شعری جو خوبصورتی ہے وہ بھی برقرار رہی، اور مدحت کے نئے نئے زاویے بھی اجاگر ہوتے گئے. عبدی صاحب، ادریس آزاد صاحب نے بڑا ایک خوبصورت اشارہ کیا تھا، کیونکہ وہ جو میٹا فزکس لٹریچر کے پیچھے ہوتی ہے اس کے بغیر لٹریچر کی ڈیپتھ سمجھ میں نہیں آتی. جتنی بھی بڑے ادب کی روایتیں ہیں دنیا میں، وہ دو بنیادوں پر کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک تصور صداقت، صحیح، اور دوسرا تصور انسان. واہ واہ. اب دیکھیں بدھ لٹریچر کسی زبان میں بھی ہو تو اس کے پیچھے جو تصور انسان ہے اس میں گوتم بدھ کا آرکی ٹائپ کام کر رہا ہوگا بالواسطہ طریقے سے، اس کی پرچھائیں آ رہی ہوں گی. اسی طریقے سے کرسچن لٹریچر کسی بھی زبان کا ہو، اس کے پیچھے جو انسان کا آئیڈیل انسان کا تصور ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں خد و خال جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس طرح مسلمانوں کا جو لٹریچر ہے وہ بھی کسی بھی زبان میں ہو، اس میں جو بہترین انسان کا تصور بنتا ہے جس کے بغیر لٹریچر چل نہیں سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہ تو ہو گیا بالواسطہ طریقے سے لٹریچر کے اندر کیسے اس کے تصور کے انسان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر جو ہے جلوہ گر. دوسری صورت، دوسری باقی صورتیں ہیں. ایک ہے عوامی نعت کا، جسے بعض کا ثواب کے لیے بھی لکھا جاتا ہے اور والہانہ جذبے کے محبت کے اظہار کے لیے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے میرے مولا بلال و مدین نے مجھے. ایک یہ عوامی نعت کی شکل ہے. دوسری جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ہے ادب عالیہ کی نعت. تو ہم اس وقت ادب عالیہ کی نعت کو ذرا زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ الطاف حسین حالی کو آپ کو پتہ ہے نا، مسدس جب انہوں نے لکھی تو اس میں کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اتر کا ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ نعت کی ایک انٹلیکچول سطح ہے کہ اپنے اجتماعی مسائل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف کیسے رجوع ہوتے ہیں. اور وہ یہیں سے وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل ہم امت محمدی ہیں بے شک کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. حال ہی سے گویا نا ایک نعت دوسرے دور میں داخل ہو گئی. تو حال ہی کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ وہ جو نعت کا اجتماعی سروکار ہے وہ سامنے آتا. اچھا اب یہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ظفر علی خان ہیں, جگر محمد آبادی ہیں. اچھا اقبال کو الگ سے ہم ڈسکس بھی کریں گے, لیکن اقبال تو جیسے انہوں نے فرمایا پوری واردات اس کی نعتیہ ہے, سارا کا سارا کلام اس کا نعتیہ ہے. اور یہ اس زمانے میں اقبال کی واردات تھی جو پوری نعت کے گرد گھومتی تھی, جبکہ ہمارے لٹریچر کی جو ڈومیننٹ اس وقت غالب روایت تھی وہ ذرا دستکش ہو رہی تھی نعت سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی واردات کا, اقبال کی واردات کا ایک پھر تسلسل ہوتا ہے. اور تشکیل پاکستان کی جہاں اور بہت ساری برکات ہیں, وہاں ایک سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ تشکیل پاکستان کے بعد بڑے زور شور کے ساتھ نعت کا احیاء ہوا. کیونکہ جب ہمیں سوورنٹی ملی اور ہماری جو اجتماعی اسلامی تہذیبی روایت تھی اس نے زور مارا, اور ہماری غزلوں میں منیر نیازی جیسے شعراء کی غزلوں میں اس طرح کے شعر آئے کہ فروغ اس میں محمد ہو بستیوں میں منیر, قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو, بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر, اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. سبحان اللہ. اچھا پھر وہ منیر دیکھیں کہ جب 65 کی جنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک نغمہ ہے منیر نیازی کا, اس میں نعت کیسے آتی ہے, تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح, واہ 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 واہ, ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح. واہ واہ کیا خوبصورت شعر ہے. تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح, ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح. اے جلال حق کے مظہر اے جمال سرمدی تجھ پر سلام, اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام. یہاں تاریخ اور عقیدت جس طرح اس شعر میں گند گئی ہے. اور جیسے ہم ابھی کہہ رہے تھے نا کہ کریٹو شاعر جو ہے, اب وہ کوئی نعت کی صنف کا شاعر نہیں ہے منیر نیازی, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے پورے کریٹو ایکسپیرینس میں, کریٹو واردات میں کس طریقے سے مرکز و محور بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام. سبحان اللہ. اچھا پروفیسر ادریس آزاد صاحب, حالی کا ذکر کیا, حالی سے تو نعت ایک کیا کہنا چاہیے ایک نئے زاویے سے پھر ابھر کر سامنے آئی, اور پھر پاکستانی شعراء کا درمیان میں ایک ابوالحسن حفیظ جالندھری کا شاہنامہ, وہ بھی ایک حالی کی مد و جزر اسلام یعنی مسدس, اور پھر جو پاکستان کے بعد کی شاعری ہے اس کے درمیان وہ کہتے ہیں نا چاروں جلدیں وہ نعت ہی ہیں. یہ بھی کمال ہے کہ اتنی طویل ہو اور نعت ہو. اقبال کی بھی یہی بات ہے. یہ پھر سلسلہ نعت کا جب فکریات سے جڑتا ہے نا تو عقیدت اور فکر, آزادی فکر, حریت, یہ ساری چیزیں نعت میں بھی آ جاتی ہیں, اور اس سے پھر کمال کی شاعری اور کمال کی عقیدت جنم لیتی. جی سر, خاص طور پہ یہ ایک فرمان علی فتح پوری سر جان 70s میں انہوں نے ایک کتاب لکھی اردو کی نعتیہ شاعری, جس کو پہلی اوتھینٹک جو ہے وہ دستاویز سمجھا گیا. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ عربی سے بھی زیادہ, فارسی سے بھی زیادہ, اور دنیا کی ہر زبان سے زیادہ نعت اردو میں لکھی گئی. جی بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے اردو کے لیے, بہت بڑا اعزاز ہے. بالکل. اور میں عرض کروں گا کہ ایسا کیوں نہ ہوتا, کیونکہ اقبال اس کے ثبوت میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کافر ہندی ہوں میں, دیکھ میرا ذوق و شوق, دل میں صلاۃ و درود, لب پہ صلاۃ و درود. سبحان اللہ. یعنی اقبال یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کافر ہندی ہے کوئی تو پھر اس کا یہ وتیرہ ہے کہ اس کے دل میں صلاۃ و درود, لب پہ صلاۃ و درود. اتنا خوبصورت, اور واقعی ہم ملاحظہ بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے حالی کا کہا کہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں.
کہ دوسری جنگ عظیم کے مجاہدین کی تیاری کے لیے کہ وہ جہاد میں شریک ہوں، نعت نے بڑا کردار ادا کیا، بلکہ ایک نعت خان غالباً ان کا نام عنایت علی شہید ہے، وہ اس بنا پر شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح 1800 جو جنگ آزادی سے کچھ عرصہ پہلے کے ہیں، ہمارے لکھنؤ کے نعت خان ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کرامت علی شہید، سید امام شہید جن کی میلاد شہیدی جو ہے وہ میلادوں میں پڑھی جاتی ہے، پھر جیسا سر نے کہا محسن کا کوروی کی وہ جو لامیا ہے جس میں انہوں نے پہلی بار سارا ٹرینڈ ہی چینج کر دیا۔ اس سے پہلے نعت جو ہے وہ ہندی ماحول میں لکھنا کوئی گناہ سمجھا جاتا تھا، ایرانی ماحول یا عربی میں لکھی جاتی، انہوں نے ہندی اتنی ڈال دی نعت میں کہ حیران کر دی۔ پھر ان کے بعد امیر بینائی، تو یہ پورا جو لکھنؤ کا دبستان ہے، اگرچہ ان کا کعب بن زہیر کا لہجہ تھا نعت کا، یعنی لب و رخسار، زلفوں کی تعریف، ان چیزوں میں زیادہ تھے نسبتاً ان کے جو دلی کے نعت خان تھے یا دوسرے علاقوں کے، کہ جو اس زلف و رخسار کے جو ہے نا چکر میں اتنے نہیں پڑتے تھے۔ لیکن یہ پھر اجازت بھی تو رسول اللہ سے آ رہی ہے نا، کہ کعب بن زہیر کو تو اٹھ کے چادر پکڑا دی۔ مجھے جب کوئی کہتا ہے نا یہ نعتیں کیوں لکھتے ہیں زلفوں والی، تو میں اکثر یہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ بھئی حضور نے گنجائش رکھی ہے۔ اور پھر میں ایک بات بھی کہا کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنا جملہ ختم کرتا ہوں، کہ کردار، سیرت جو ہے وہ کردار ہے، کردار شخصیت سے محبت پیدا کرتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کردار پر نعت لکھتے ہوئے محبت بڑھتی ہے، لیکن محبت کو قرار تب ملتا ہے جب آپ صورت پہ بات کرتے ہیں، جب آپ ان کی محبوب کے حسن پہ بات کرتے ہیں۔ یعنی محبوب کو چاند کہہ دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نعت میں کوئی ایسی چیز کہہ دی جائے تو پھر کہیں سے اعتراض فوراً آ جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے بات ابھی کی کہ نعت میں احتیاط والی بات، آپ دیکھیں کہ یہ جو عجمی تہذیب ہے، فارسی کی جو روایت ہے، اسی سے پھر پاکستان میں اور بر صغیر میں منتقل ہوئی ہے بات، بالکل سے کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بالکل تہذیبی ڈیولپمنٹ ہے، بالکل صحیح۔ عرب میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ خصوصی تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے محبت کا، تو مجھے کبھی کبھی یہ جو زلف و رخسار کی انہوں نے ابھی بات کی نا، اس حوالے سے میں نے جسے کہا تھا کہ ایک عوامی انوالومنٹ کی بات، تو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا نا کہ اللہ مجھے مل جائے تو میں اس کے کپڑے داؤں، اس کی ٹانگیں دابوں، اس کی، غالباً مثنوی مولانا، تو وہ ناراض ہو گئے۔ جی جی جی، تو ان کو رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈانٹ پڑ گئی کہ بھئی میرا ایک عاشق ہے، میرا چاہنے والا ہے، اپنی فہم کے مطابق، تو اس کی سرمستی کی اپنی گنجائش ہے، اپنی جگہ ہے۔ جو اقبال نے کہا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی تا۔ اقبال نے تو اس کو عروج پہ پہنچا دیا نا نعت کے حوالے سے، جو ہم انشاءاللہ میں جہاں آیا تھا پاکستان کے، آپ دیکھیں مجید امجد ہے، کیا خوبصورت، مجید امجد کہتا ہے ذرا شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز، واہ واہ واہ، ذرا شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز، پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تو چاہے۔ واہ واہ واہ، اس سے چھوڑیں جی، مزاحیہ شاعر جو امام دین گجراتی ہے، جی جی، اس کا ایک نعت کا شعر دیکھیں، وہ کمال ہے، واہ 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 واہ، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں، کیا بات ہے جی، واہ، پہلا مصرعہ کیا ہے؟ زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں، آسماں ہے اچھا، جہاں محمد کا آستان ہے، جی جی، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں۔ ہے، کیا یعنی واقعاً کمال ہے، جی جی۔ اچھا، یہ باتیں پھر جو ہے نا ہمارے، میں آپ کو ایک نظم کا ہمارا شاعر ہے، کوئی بہت بڑا مذہبی بھی نہیں ہے، جاوید انور اس کا نام، جی جی، فوت ہو گئے ہیں، میں آپ کو ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہے صفر ہجری کی شام۔ صفر ہجری، اچھا، صفر ہجری، واہ 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 واہ، اب دیکھیں، یعنی بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو پوری طرح سے روایتی طور پر مذہبی نہیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقفے سے قبل ہمارے پاس 2 منٹ ہیں تو میں چاہوں گا یہ 1 منٹ میں ختم ہو، یہ 4 لائنیں ہیں۔ جی جی، صفر ہجری کی شام، واہ کیا عنوان ہے، سب ورد کر رہے ہیں کوئی برگ ہو کے بار، واہ واہ، واہ،
واہ ایک اونٹنی کے پاؤں سے اٹھتا ہوا غبار، واہ 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 مہتاب اگل رہا ہے شب ریگزار میں، واہ 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 واہ، یثرب کی ٹہنیوں پہ ستاروں کے پھول ہیں۔ واہ واہ، کیا وہ جو بچیاں تھیں کیا چار منڈیروں مصرے، پر آ جو کے دف بجا رہی تھی، طلع و بدر العلینا یہ گا رہے چاروں مصرے میں کہتا ہوں مدحت کے آسمان ہے، ورنہ تو چار مصروں میں ایک آدھ سب عروج کا ورد ہوتا ہے۔ کر رہے ہیں کوئی برگ ہو کے بار، واہ۔ ایک اونٹنی کے پاؤں سے اٹھتا ہوا غبار، واہ مہتاب اگل رہا ہے شب ریگزار میں، کیا یثرب کی ٹہنیوں پہ ستاروں کے بھائی پھول۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ہم بعض اوقات یہ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات ہم کرتے ہیں نا، تو نعت خوانوں کو کہتے ہیں کہ اچھے شعراء کے آپ نے کلام پڑھنے، تو جب ہم بتانا شروع کرتے ہیں تو خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے، کہ سارے ہی یہ تو نعت کے مظفر وارثی سے شروع کریں، حفیظ طائب سے کا نام لیں، محسن نقوی کا نام لیں، افتخار عارف، خود آپ، ہر شاعر، پروفیسر جلیل علی، اور کیا کیا نام لیتے چلے جائیں، احمد ندیم قاسمی، تو وہ بعض کا نعت خوان خود بھی وہ ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے انہی سے پڑھنا ہے۔ ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ناظرین یہ گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، روزانہ حاضر ہوتے ہیں، پورا مہینہ ہم جشن عید میلاد النبی جو ختم مرتبت کا 1500 سالہ جشن ولادت باسعادت ہے منا رہے ہیں، ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ، لیکن آج بڑا خاص موضوع ہے کیونکہ یہ اردو ادب سے متعلق ہے، اردو ادب میں نعتیہ کلام یا نعت کی روایت پروفیسر جلیل علی صاحب، ایسی شخصیت جو ہمارے عہد کا خود بھی ایک بڑا نام ہے، نقاد ہیں، خود بڑی خوبصورت نعتیں لکھی ہیں، اور جناب پروفیسر محمد ادریس آزاد، آپ بھی ایک بہترین نقاد اور شاعر ہیں۔ پروفیسر جلیل علی صاحب، اس سے قبل کہ ہمارے پروگرام کا بھی آخری سیشن ہے، وقت ہمارا ختم ہو جائے، جو بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان جب آزاد ہوتا ہے تو اس سے بھی نعت کو ایک نئی جہت ضرور ملتی ہے، کیونکہ ایک ولولہ، اور وہ اسلام کے نام پر، ختم مرتبت کے نام پر یہ دیس حاصل کیا گیا۔ ان شعراء کا بھی آپ کچھ ذکر مکمل فرما دیں، اس کے بعد پھر ہم پہلے پروفیسر ادریس آزاد صاحب سے اور پھر آپ سے آپ کا کلام بھی یقیناً سنیں گے، فرمائیے۔ یہ دیکھیں جی، دو طرح کی، جیسے میں نے کہا تھا، نعت لکھی جا رہی ہے۔ ایک وہ ہے جو مذہبی بیک گراؤنڈ میں ذرا زیادہ ہے، جس میں جو معلومات ہیں، تاریخ اسلامی تاریخ کی جو معلومات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، قرآن اور احادیث کے جو ریفرنسز ہیں وہ آ رہے ہیں، جس میں حافظ بدر الدین جیسے لوگ شامل ہیں، حفیظ طائب جیسے لوگ شامل ہیں۔ ہم مثلا حفیظ طائب صاحب نے، چونکہ پہلے وہ غزل لکھتے تھے، پھر جب وہ نعت کی طرف آئے انہوں نے غزل چھوڑ دی۔ بالکل، ان کا ایک شعر ہے، تصورات کے صحرا میں وہ حرم ابھرا، واہ واہ واہ، تصورات کے صحرا میں وہ حرم ابھرا، کھلے گلاب میری دھول دھول آنکھوں میں۔ واہ 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 واہ، اور سکوت ڈاکا کے بعد ان کے کیا دوسرا مصرع، کیا مصرع ہے، رعایت تصورات کے صحرا میں وہ حرم ابھرا، جی، کھلے گلاب میری دھول دھول کیا رعایت لفظی اس میں، واہ واہ۔ تو جب سکوت ڈاکا ہوا تو اس کے بعد ان کی ایک بڑی مشہور نعت تھی کہ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ احمد ندیم قاسمی کے دو شعر سنا کے میں آپ کو فیض صاحب کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ سنا۔ جی ضرور ضرور۔ احمد ندیم قاسمی کی بڑی مشہور وہ نعت ہے، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن و صوت کا زمزمائے صدا تیرا، واہ واہ، اور ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ۔ اب دیکھیں یہ تو ابھی تک جاری ہے نا مسئلہ، تو ہر جگہ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اچھا، یہ مجھے اچانک یاد آ گیا فیض احمد فیض صاحب کا واقعہ۔ فیض صاحب نے فارسی میں ایک نعت لکھی بہت اچھی، اردو میں
یہ جو ہے نا ابو الخیر کشفی، جی جی انہوں نے نعت پر ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی، جی 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 اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی محفل میں یہ کہہ دیا کہ فیض صاحب نے نعت نہیں لکھی اردو میں۔ اچھا اس کے بعد فیض صاحب سے جہاں بھی ملاقات ہوتی وہ کچھ تھوڑے سے ذرا ناراض سے محسوس ہوتے تھے، تو کہتا میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا ان سے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، تو فیض صاحب نے یہ کہا کہ بھائی جس شخصیت کے حوالے سے آپ نے گلہ کیا، شکایت کی ہے، اسی کے اسوہ حسنہ پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ واہ واہ جو بات خلوت میں کہنے کی تھی آپ نے سر عام کہہ دی۔ واہ واہ اور اس کے بعد فیض احمد فیض صاحب نے کہا ہم اتنے بھی بے توفیقے نہیں ہیں، کبھی ہمارے اس طرح کے اشعار کو بھی آپ توجہ سے دیکھتے۔ اب اس کے بعد فیض صاحب نے جو اپنا شعر پڑھا، اب فیض صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نعت کا شعر ہے۔ اب دیکھیے آپ نے غزل میں پڑھا ہوگا، لیکن اب اس واقعے کے ریفرنس سے آپ دیکھیے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ وہ شعر ہے کہ شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، واہ واہ شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے۔ واہ 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 اب دیکھیں کہاں سے کہاں بات پہنچ کوئی گئی۔ شک اور اس کے بعد ابو الخیر کشفی کہتے ہیں جی میں نے وہ معذرت کی بہت، اور اس کے بعد میں نے غور کیا تو فیض صاحب کی پوئٹری میں مجھے اور بھی اس طرح کے جی ریفلیکشن خود اقبال کی نظر پوئٹری بھی تو اسی طرح ہی ہے نا، جی اس جی میں کوئی اچھا ایک صاحب ہیں خالد احمد، جی 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 کیا میرے ایج گروپ کے آدمی تھے، فوت ہو گئے۔ جی 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 کیا انہوں نے تشبیب کے نام سے نعت یا قصیدے لکھے 2-3، وہ چھپی کتاب، اور وہ ایک نیا تجربہ تھا، بہت چھوٹی بہر میں وہ قصیدے تھے۔ میں ایک قصیدے کے 4 شعر آپ کو سناتا ہوں۔ تیری ایک صفت میرے لاکھ بیان، واہ 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 تیرا ایک سخن میرے کل دیوان، واہ 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 وہ انتوں کا انت، وہ سمتوں کی جان، واہ 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 اے راز ابجد واہ کفل زمان و مکان۔ واہ واہ سبحان اور احسان اکبر صاحب کو آپ کو پتہ ہے ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک نعت کہی، نعت یہ تھی ہجر شہ طیبہ میں رونا بھی چھپانا بھی، واہ خوش باش زمانے کو خوش خوش نظر آنا بھی، رکھیو مجھے نظروں میں مجھ پر ابھی گزرے گا ایک اور زمین اندر ایک اور زمانہ۔ واہ 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 احسان اکبر خوبصورت شاعر ہیں واقعاً واقعاً۔ تو جناب یہ جو پاکستان میں آپ نے جو کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو کریہ نعت محمد بن چکا ہے، سبحان اللہ واہ واہ اور نعت ایک تحریک بن چکی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ایک مصرع کہا ہے آپ نے۔ جی جی اچھا اب یہ دیکھیں، میں اس کو اور بھی کئی لیئرز پر دیکھتا ہوں اس بات کو، کہ ایک تو عوامی نعتیں ہیں جو گانوں کی طرزوں پر بھی بنی ہوئی ہیں، جس میں سرمستی کے ساتھ عوام گاتے ہیں، اس میں پھر ایک پورا کلچر بنا دیا ہے، اس میں وہ سازوں کی آوازیں اپنے گلے سے نکالتے ہیں، وہ گروپ کی شکل میں گاتے ہیں، پھر جناب وہ ویلوں کا ایک سسٹم بناتے ہیں۔ وہ ویلوں کا سسٹم کیا ہے کہ نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے تو جلیل علی نے ایک 100 کا نوٹ جیب سے نکالا ہے، وہ گیا ہے ادریس آزاد صاحب کے پاس، ادریس آزاد نے ایک 100 کا نوٹ اس میں شامل کیا، 4 ہاتھ ہو گئے ہیں، یہ دونوں مل کر گئے ہیں اظہر عابدی صاحب کے پاس، وہاں 6 ہاتھ ہو گئے، ایک نوٹ اور شامل ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے نعت خواہ تک پہنچتے پہنچتے وہ کافی، تو یہ کلچر ہم نے ڈیولپ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک عمرانی طالب علم کی حیثیت سے، عمرانیات کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ ہمارے نعت یعنی ادب عالیہ کی نعت، عوامی نعت اور نعتیہ کلچر، اس نے ایک ایسا تہذیبی کلا تعمیر کر دیا ہے کہ آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مادر پدر آزاد گلوبلائزیشن جو انڈیا میں پینیٹریٹ کر رہی ہے، پاکستان میں نہیں کر پا رہی۔
جی پاکستانی یہ اس کے خلاف ایک مزاحمت میں ہمارے نعت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے تعلق کا بہت بڑا اور پھر ایسی محفلوں کا جن میں یہ پڑھی جاتی ہیں. جناب پروفیسر محمد ادریس آزاد صاحب آپ کی نعت سننا چاہیں گے اور پھر اس کے بعد پروفیسر جلیل علی صاحب نعت جی نعت ارشاد فرمائیے آپ. محمد کی مجھے قربت عطا کر، واہ. محمد کی مجھے محمد کی مجھے قربت عطا کر، مدینہ پاک میں تربت عطا کر. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. محمد کی مجھے قربت عطا کر، مدینہ پاک میں تربت عطا کر. سبحان اللہ. جو دولت سے گھٹے ان کی محبت، آہا. واہ. تو پھر مولا مجھے غربت عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دولت سے گھٹے ان کی محبت، کیا بات. تو پھر مولا مجھے غربت عطا کر. واہ واہ. اور بس یہ غزل کے یہ چار جو آپ نے یہ شعر پڑھا ہے نا، یہ ایک پورا ایک واقعہ ہے دور نبوی کا کہ ایک شخص تھا اور اس نے دعا رسول پاک سے کروائی کہ مجھے میرے کاروبار میں برکت ہو، تو اس کو برکت ہوتی گئی اور وہ دور ہوتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ مدینے سے دور چلا گیا، اور اب رسول اللہ نے اس کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا کہ زکوٰۃ دو، تو اس نے انکار کر دیا. یہ پورا ایک مصدقہ واقعہ ہے یہ. تو یہ جو ہے یہ تو دعا، اور پھر یہ واقعہ آگے جاری بھی رہتا ہے، پھر اس پہ دوسرا دور بھی آتا ہے. تو کیا مجھے وہ پوری حدیث یاد آ گئی. یہ حدیث ہے پوری، آپ نے بس یہ 3-4 اشعار غزل. یہ ذرا پھر پڑھیے گا یہ شعر ذرا. محمد کی مجھے قربت عطا کر، واہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ. محمد کی مجھے قربت عطا کر، مدینہ پاک میں تربت عطا کر. جو دولت سے گھٹے ان کی محبت، تو پھر مولا مجھے غربت عطا کر. واہ واہ واہ. غزل کا جی مطلب ہے کہ تو ہے پرتو رخ لم یزل، تو ہے پرتو رخ لم یزل، تو جمال یار کا عکس ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو ہے پرتو رخ لم یزل، تو جمال یار کا عکس ہے. کبھی معتبر ہے کوئی اگر، تیرے اعتبار کا عکس ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. کبھی معتبر ہے کوئی اگر، تیرے اعتبار کا عکس ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو قدرتیں، وہ جو ندرتیں کسی دستے لوح و قلم میں تھیں. واہ واہ. واہ واہ. وہ جو قدرتیں، وہ جو ندرتیں کسی دستے لوح و قلم میں تھیں. وہ شہود عالم کن فکاں تیرے اختیار کا کیا عکس ہے. بات. واہ واہ واہ. وہ شہود عالم کن فکاں تیرے اختیار کا عکس ہے. بہت خوب. اور یہ شعر دیکھیے گا، یہ مجھے اپنی نعت کا یہ شعر اتنا زیادہ پسند ہے کہ مجھے اپنی پوری شاعری میں کوئی شعر اتنا زیادہ پسند ہے. واہ. میرے پاس، اور اس کا صرف پہلا مصرع، جی جی میں خود وجد میں آ جاتا جی جی. ہوں. میرے پاس حسن و جمال کی جو مثال ہے وہ بلال ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. میرے پاس حسن و جمال کی سبحان اللہ. میرے پاس حسن و جمال کی جو مثال ہے وہ بلال ہے. واہ 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 واہ. میرے پاس حسن و جمال کی جو مثال ہے وہ بلال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آئینے میں رکا ہوا اسی بے قرار کا عکس ہے. کیا بات ہے. بہت پورا شعر بہت اچھا. میرے آئینے میں رکا ہوا واہ واہ. اسی بے قرار کا عکس سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. اور تو کرن کرن میں بسا ہوا، جی. تو نظر نظر میں رسا ہوا. کیا واہ بات. واہ. یہ جو مہر و ماہ منیر ہے رخ تابدار کا عکس. کیا بات. اچھا ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، اگر آپ اس کا چلیں بس وہ کر، ورنہ پھر جلیل علی صاحب سے، ورنہ ہم آپ دونوں شخصیات سے بہت سے پروگرام کریں گے. آپ سے ہم ہمیشہ وعدہ لیتے ہیں کہ آپ سے میں پروگرام تین شعر دو جی نعتوں جی کے سنا جی. دیتا ہمارے ہوں پاس بس. 3 منٹ ہیں. جی. جی جی. دل شاد ہیں ہر درد کی شدت سے زیادہ. واہ واہ. واہ 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 واہ. دل شاد ہیں ہر درد کی شدت سے زیادہ، کیا چاہیے اور اس کی محبت سے زیادہ. دل شاد ہیں ہر درد کی شدت سے زیادہ، کیا چاہیے کیا چاہیے اور اس کی محبت سے زیادہ. یہ سچ ہے
کہ ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، واہ بے شک واہ۔ بے شک، یہ سچ ہے کہ ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، رہتا ہے مگر دل میں عبادت سے ہائے زیادہ۔ ہائے 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 واہ 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 واہ۔ یہ سچ ہے کہ ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، رہتا ہے مگر دل میں عبادت سے زیادہ۔ واہ، یہ نعت کا اعجاز ہے، واہ لکھتے ہیں تو خود ہی واہ واہ واہ۔ بنتی ہے کوئی بات عبارت سے زیادہ۔ آہا 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 واہ 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 واہ۔ یہ نعت کا اعجاز ہے، لکھتے ہیں تو خود ہی بنتی ہے کوئی بات عبارت سے زیادہ۔ صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکا تجھے، واہ، ہاں یہ تو آپ کی بڑی، صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکتا کون بھلا سکا تجھے، تڑپے تیرے لیے ہرا، یاد کرے منا تجھے۔ ہائے 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 ہائے۔ واہ، صدیوں کے فاصلوں پہ بھی واہ واہ، کون بھلا سکا بے تجھے، شک بے شک، تڑپے تیرے لیے ہرا، یاد کرے منا تجھے، تیرا خلوص باوضو، واہ واہ روح عبادتوں کی تو، واہ واہ واہ۔ واہ، تیرا خلوص باوضو روح عبادتوں کی تو، آیتیں خود پڑھیں تجھے، آئے ہائے، سجدے کریں ادا تجھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آیتیں خود پڑھیں تجھے، سبحان تیرا کریں۔ خلوص کیا باوضو، خوبصورت ہے جی، واہ، تیرا خلوص باوضو واہ 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 روح عبادتوں کی تو، واہ واہ واہ، آیتیں خود پڑھیں پڑھیں تجھے، سبحان اللہ، سجدے کریں ادا تجھے، دونوں جہاں ملے اسے، واہ، تیری ولا جو جی گیا، واہ آہا، واہ، واہ، اپنی نظر سے بھی گیا جس نے بھلا دیا تجھے۔ اور آخری شعر ہے اس جی جی، نعت کا، اتنا کسے لکھا گیا، آہا آہا، اتنا کسے کسے لکھا پڑھا گیا، گیا، اتنا کسے پڑھا گیا، واہ واہ، جتنا لکھا گیا تجھے، جتنا پڑھا گیا تجھے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اتنا کسے لکھا گیا، واہ واہ، اتنا کسے پڑھا گیا، جتنا لکھا گیا تجھے، جتنا پڑھا گیا۔ جی سبحان جناب اللہ، سبحان پروفیسر جلیل علی صاحب، جناب پروفیسر محمد ادریس آزاد صاحب، جس خلوص سے، جس محبت سے اور جس معرفت کے ساتھ آپ نے اردو ادب میں نعتیہ، نعت کی روایت پر خوبصورت باتیں کیں، وہ ہمارے دل میں اتر گئیں، روح میں اتر گئیں۔ اللہ کرے ایسی باتیں ہم آپ سے سنتے رہیں اور بھی انشاءاللہ پروگرام کرتے رہیں۔ ناظرین، اس پروگرام صبح درخشاں سے اظہر عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔